جیسے ہی ہمیں پتہ ہے کہ پی ایس ایل کو جو ہے پاکستان سے شفٹ کرنے کی باتیں ایک دو ہفتے بعد جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ پی ایس ایل کو جو ہے پی ایس ایل سیزن 9 کو اب پاکستان سے شفٹ کر کے دبئی لے جائیں، کیونکہ پی ایس ایل کا بہت عام کردار رہا ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ بحال ہوئی ہے، پاکستان میں انٹرنیشنل ٹیمز آئی ہیں. اس پر آنرز جو ٹیم فرینچائز اونر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، اس حق میں ہے کہ نہیں کہ پی ایس ایل سیزن 9 کو جو ہے وہ دبئی میں لے جایا جائے یا نہیں؟ اس پر ہمارے ساتھ موجود ہے کوئٹہ گلیڈیٹر کے اونر ندیم عمر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پہلے تو بہت شکریہ ٹائم کا. سر آپ جو ہیں یہ بتائیں کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ پی ایس ایل سیزن 9 کو جو ہے وہ پاکستان سے باہر لے کر جایا جائے دبئی، اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگوں کی ابھی اونرز کی میٹنگ ہوئی تھی اور یہی طے کیا کہ باہر نہیں لے جانا. ہم نے بہت مشکلوں سے اس کو واپس لے کے آئے ہیں. اب الیکشنز کا ایک ان کا یہ تھا تھوڑا سا کانسیپٹ کہ جی وہ الیکشنز ہو رہے ہیں تو پی ایس ایل 9 افیکٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ اور انڈیا میں جو الیکشن، کیونکہ انڈیا بھی باہر لے کے گیا تھا ڈیورنگ الیکشن، وہ ساؤتھ افریقہ میں دبئی میں بھی کرایا تھا انہوں نے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں تو 3 دن کے الیکشن ہوتے ہیں، تو ان کا 1 مہینے کا الیکشن ہوتا ہے، اور الیکشنز کی جو ڈیٹس آ رہی ہیں وہ بھی جنوری کی آخر میں، ہم لوگ فیبرری میں جا رہے ہیں. تو آئی تھنک الیکشن ہو جائیں گے، اور اگر نہیں بھی ہوئے تو جنگ ہوتی ہے، اس میں بھی سارے گیمز ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے ایز بڑی مشکل جیسے لے کے آئے. اب پی ایس ایل کو باہر لے جانا آئی تھنک ہم سب نگیٹ کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ افورڈ کرنا، افورڈیبلٹی بھی بہت ہوتی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں فیکٹرز ایسے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہے نا، تو جس طرح ہم پی ایس ایل کو یہاں لائے ہیں، اس وقت لائے کہ جب پاکستان کے حالات اچھے نہیں تھے. آپ کو بھی پتا تھا ٹیمیں نہیں آتی تھیں، لوگ نہیں آتے تھے. پی ایس ایل کے آنے سے یہ ہوا کہ فارینرز جو ہیں ناٹ اونلی کرکٹ میں بٹ بزنس وائز بھی ان کو ایک وہ ملی ہے، اطمینان ملا ہے ان لوگوں کو. اور آپ دیکھیں جب سے یہ ٹیمیں آئی ہیں پاکستان میں، دوسری ٹیمیں بھی آئیں، نیوزی لینڈ آیا، انگلینڈ آیا، آسٹریلیا آیا، وہ سب یہی دیکھ کے، تو شروع یہیں سے ہوا تھا. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس کو اس وقت لے جانا فیزیبل نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن کا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی وجہ سے پی ایس ایل کو شفٹ کیا جائے پاکستان سے دبئی. تو الیکشن 3 days کے ہیں، تو وہ 3 days اگر ڈیورنگ پی ایس ایل ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 3 days کے لیے جو ہے پی ایس ایل کو دبئی میں لے جایا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ لاجسٹکلی پاسبل نہیں ہے. 3 دن آپ آرام کر لیں پھر، اور ڈیورنگ الیکشن بھی میچز ہو سکتے ہیں. آپ صبح ووٹ دے کے آ جائیں، ہمارے رات کو الیکشن وہ میچز ہو جائیں گے، تو اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف ایک ایشو یہ تھا کہ رمضانوں میں جا رہے ہیں ہم لوگ، لیکن رمضان آپ کو پتہ ہے رمضان میں کرکٹ بہت ہوتی، اسپیشلی کراچی میں دیکھنے والے بھی بہت آتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں گیٹ منی زیادہ آئے گی، اور جتنے سپانسرز ہیں وہ رمضان میں پیسے لگاتے ہیں. آئی تھنک وہ اس دفعہ کرکٹ میں شفٹ کریں گے، تو آئی تھنک ہماری تو ون ون سچویشن ہے. اگر ان کیس ابھی جیسے سارے اونرز اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ پی ایس ایل کو جو ہے وہ دبئی شفٹ کروایا جائے، تو ان کیس اگر تیسری بار اگر میٹنگز ہوتی ہے، پاکستان کرکٹ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ نہیں پی ایس ایل کو کراچی سے یا پاکستان سے جو ہے وہ شفٹ کر کے باہر لے کر جایا جائے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ ان کے اگینسٹ مطلب حامی بڑھ لیں گے اس طرح سے اگر ان کیس ہوتا ہے کچھ؟ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ اسٹیک کس کا ہے؟ آئی تھنک پی ایس ایل میں سب سے زیادہ اسٹیک فرینچائزز کا ہے. تو ان سے زیادہ آئی تھنک ہم جو مشورہ دیں گے، کیونکہ پروڈکٹ آپ سمجھیں ایک طرح سے ہمارے ہی ہے. پی ایس ایل تو گورننگ باڈی ہے، اس کو رن کرتی ہے، ان کا بھی مشورہ سر آنکھوں پہ. لیکن ابھی میٹنگ جو ہوئی تھی ہم نے باور کرا دیا تھا کہ یہ لے جانا فیزیبل نہیں ہے، اور انہوں نے بھی ایگری کیا تھا. تو آئی تھنک یہ ٹاپک مور اور لیس ختم ہو گیا ہے. اب اس پہ کوئی، میرا نہیں خیال ہے کوئی بات کرے گا. اب نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہوپ کہ پی ایس ایل جو ہے وہ جی. یہیں پاکستان میں ہو. اچھا، جیسے کوئٹہ گلیڈیٹر کی اگر بات کریں تو کوئٹہ گلیڈیٹر کی ٹیم نے 2019 میں ٹرافی جیتی ہے، اس کے بعد ان کی اتنا اس طرح سے کوئی خاص پرفارمنسز نہیں رہی ہے. تو ایسا کوئی پلیئر یا پھر کوئی اسٹریٹجی آپ لوگ جو ہے پی ایس ایل سیزن 9 کے لیے بنا رہے ہیں کہ کچھ چینجز ہم لوگ دیکھیں گے سیزن 9 میں پی ایس ایل میں کوئٹہ گلیڈیٹر کی ٹیم میں؟
آپ صحیح کہہ رہی ہیں، 2019 کے بعد ہماری پرفارمنس وہ نہیں رہی، اس کے بہت سے وجوہات تھیں اس میں جانے کی. آئی تھنک اب کوئی ایسی وہ نہیں ہے. مین چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جیتے ہیں یا آپ اچھا کھیلیں، جو ہم پچھلے 3-4 سال نہیں کر سکے. تو آف کورس جب آپ یہ پوزیشن میں آ جاتے ہیں فار اینی بزنس، فار اینی اسپورٹ، تو آپ کو چینجز کرنی پڑتی ہیں، اور اس دفعہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کچھ پازیٹیو چینجز ضرور ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑی سی لک بھی ہمارے ساتھ رہے گی تو آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے. اور جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ سرفراز کی کافی باتیں آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کپتان جو ہے وہ سرفراز نہ رہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کپتان سرفراز ہی ہم دیکھیں گے یا پھر کوئی اور؟ کیونکہ سرفراز واحد کپتان ہے جو ابھی تک چینج نہیں ہوئے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹر ٹیم میں. نہیں، وہ سرفراز کی مجھے پتہ ہے ہر دفعہ اسی کا ذکر ہوتا ہے. آئی تھنک سرفراز نے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، پاکستان کی بھی بہت خدمت کری ہے اور ہماری بھی بہت. ایز کوئٹہ گلیڈیٹرز آئی تھنک سرفراز ہماری پہچان رہے ہیں. اور آف کورس ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے 8 سال وہ کپتان رہے. ہم تو کوشش یہی کریں گے وہ کنٹینیو کر لیں. اب یہ ان پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو ابھی ہماری آپس میں مشاورت ہوگی. بٹ آئی تھنک سرفراز میں ابھی کرکٹ بہت باقی ہے. جس طرح وہ ٹیسٹ کھیل رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں ابھی ان کو ون ڈے ٹیم جو ورلڈ کپ میں گئی اس میں بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ان کو نہیں رکھا. وہ واحد پلیئر ہے جو گیم کو ان اے بگر فارمیٹ لے کے، اس کو پورا گیم لے کے چلنا اس کو آتا ہے، کس طرح ہاؤ ٹو مینوور دا گیم. 50 اوورس کرکٹ بھی بہت بڑی کرکٹ ہوتی ہے، لمبی کرکٹ ہوتی ہے. 1-2 پلیئر ایسے ہونے چاہیے جن کو پتہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے جس طرح سرفراز کوئک سنگل ڈبل لیتے ہیں، فیلڈ ڈسٹرب کرتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. اور ہمیشہ دیکھیں ہیروز کی عزت کرنی چاہیے ہمیں. یہ نہیں کہ اگر 1 سال برا گزرے تو آپ ان کو ریڈنڈنٹ کر دیں. تو بس یہی ہماری کوشش ہے کہ اچھی طرح ہو، جو بھی ایز اے ہیرو ہی سرفراز ہمارے ساتھ رہیں اور ایز اے ہیرو ہی رہیں گے ہمارے ساتھ. اچھا، جیسے ابھی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم جو ہے وہ انڈیا میں موجود ہیں، اور اس پر جو ہے کافی لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس اسکوڈ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو آپ پاکستان ٹیم کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ فائنلسٹ بنے گی؟ دعائیں تو ہم سب کی ہوتی ہیں ہر دفعہ کہ دیکھیں کرکٹ میں تھوڑی سی لک کا بھی ایلیمنٹ آتا ہے، تھوڑا نہیں کافی آ جاتا ہے. جو 40 سال ہم کھیلیں یہ ہوتا ہے، نیت بھی ہوتی ہے. اب 2-3 مسئلے ہیں جیسے نسیم شاہ کی انجری، لیکن ہم نے بیک اپس ایسے نہیں تھے. 1-2 چینجز جو کی ہیں اس سے آئی تھنک زیادہ تر لوگ ایگری نہیں کر رہے، کچھ ایگری کر رہے ہیں. لیکن کرکٹ ایک ایسا گیم ہے، 92 میں جب جیتے تھے ہم لوگ ورلڈ کپ، تو یہی ہوا تھا نا کہ ٹیم میں دیکھیں 5واں بولر بھی نہیں تھا، تو پھر بھی ہم جیت گئے تھے. بارش اگر نہ ہوتی اس دن تو ہم ہار گئے تھے یا ہم جیت گئے تھے. تو وہ بہت سے فیکٹرز اس میں، جو میں لک کا ایلیمنٹ کہہ رہا ہوں، وہ ہیں. اگر اس دن وہ کرکٹ اچھا کھیل گئے تو پاکستان میں پوٹینشیل تو ہے نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آؤٹ رائٹ آپ ریجیکٹ کر دیں. لیکن 1-2 پلیئرز پہ ایسا کویسچن ہے، کچھ کی فارم نہیں ہے، تو ان لوگوں کو بس فارم بحال کرنے کی اور رائٹ پلیئر کو کھلانے کی ضرورت ہے. میں ادھر سعود شکیل کا ذرا مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہم نے بھی نہیں کھلایا T20 میں، تو بڑا اس پہ وہ تھا، ہمیں کھلانا چاہیے تھا اور اتفاق سے اسے چانس نہیں ملا. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک میچ ہو رہا تھا، اس کو بیٹنگ ہی نہیں دیا آپ نے. آئی تھنک شکیل، سعود شکیل ایک بڑا وائٹل ایک کاگ ہے ورلڈ کپ کے لیے. اس کو بھی سرفراز کی کیپٹنسی میں کھیلا ہے، کلب سے کھیلا ہے. اس کو بھی آتا ہے گیم لے کے کیسے چلنا ہے. تو آئی تھنک سعود شکیل کی انکلوژن بہت ضروری ہے. اور بالنگ ٹھیک ہے آپ کی تھوڑی سی ویک ہے، لیکن شاہین شاہ افریدی اگر فارم میں ہوئے اور جس طرح وہ بالنگ کر رہے ہیں، اور جس طرح بابر ماشاءاللہ ورلڈ کلاس پلیئر ہے ہمارے پاس، اور 2-3 اچھے، تو ہم لوگوں کے پاس چانس ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آؤٹ رائٹ نہیں. ہاں، وہ جو ہماری ورلڈ کلاس بالنگ کہلاتی تھی یا کہلاتی ہے، وہ ذرا ایکسپوز ہوئی پچھلے دنوں، بٹ ایشیا کپ میں. بٹ دعا ہے اور ہوپ فلی ہم لوگ اچھا کریں گے. امید یہی ہے کہ پاکستان جو ہے ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم کرے. اور بھائی جیسے ندیم عمر صاحب نے کہا ہے کہ PSL جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں جا رہا، اور اب ان فیوچر ہمیں یہ باتیں بھی سننے کو نہیں ملے گی کہ پاکستان سے PSL جو ہے وہ باہر جائے گا.
اللہ